عزیز دوستوں، آپ نے سوشل میڈیا پر ایک بہت ہی سبق آموز ویڈیو دیکھا ہوگا جس میں اسٹیج پر ایک مسلمان لڑکی کو یونیورسٹی میں فرسٹ رینک سے پاس ہونے کی وجہ سے اسے گولڈ میڈل دیا جا رہا ہے، اور اسٹیج پر 3 مرد اور 2 عورتیں کھڑی ہوئی ہیں جہاں اس مسلمان لڑکی کا نام پکارا جاتا ہے، اور سر سے پیر تک پورے برقعے میں ملبوس، دستانے پہنے ہوئے، چہرے پہ حجاب رکھے ہوئے وہ لڑکی اسٹیج پر آتی ہے۔ جب ان میں سے ایک مرد وہ گولڈ میڈل لے کر اسے اس کے گلے میں پہنانا چاہتا ہے تو وہ لڑکی صاف انکار کر دیتی ہے کہ میں مرد کے ہاتھ سے گولڈ میڈل پہننا پسند نہیں کروں گی، مجھے گولڈ میڈل کوئی عورت ہی پہنائے۔ چنانچہ وہ بازو والی عورت کے حوالے کیا جاتا ہے، پھر وہ عورت اس لڑکی کو گولڈ میڈل پہناتی ہے۔ آپ کو اس واقعے سے کیا سبق ملا؟ پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ اسلام نے لڑکیوں کو تعلیم سے نہیں روکا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لڑکی حجاب میں رہ کر، پردے میں رہ کر بھی یونیورسٹی میں فرسٹ رینک سے پاس ہو سکتی ہے، وہ گولڈ میڈل حاصل کر سکتی ہے۔ چنانچہ اس لڑکی نے وہ کارنامہ کر دکھایا کہ پورے حجاب کے ساتھ اس نے پڑھا، پورے حجاب کے ساتھ وہ اسٹیج پر آئی، اور دوسری لڑکیوں کے مقابلے میں جو ہو سکتا ہے کہ اس کی کلاس میں تھی اور وہ بے پردہ رہی، بے برقع رہی، لیکن ان پر اللہ نے اس لڑکی کو سبقت دی ہے اور اسے کامیابی کی منزلیں اللہ نے دی ہیں۔ تو پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ لڑکیوں کو حجاب پڑھنے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ تو جو لوگ بدنام کرتے ہیں اسلام کو یہ بات کہہ کر کہ اسلام میں لڑکیوں کو پڑھنے سے روکا جا رہا ہے اور حجاب پڑھنے میں رکاوٹ بنتا ہے، ان لوگوں کے منہ پر یہ صریح اور صاف تماچا ہے کہ تمہیں دیکھ لینا چاہیے کہ مسلمان لڑکیاں حجاب میں رہ کر بھی گولڈ میڈلسٹ بن سکتی ہیں، وہ اپنی عزت اور حیا کی حفاظت کے ساتھ بھی بڑے پوسٹ پر آ سکتی ہیں۔ دوسری بات اس سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ اس لڑکی نے مرد کے ہاتھ اب وہ گولڈ میڈل پہننے کے بجائے عورت سے پہننا پسند کرنے میں خود اسٹیج پر کھڑی ہوئی عورتوں کے لیے بھی یہ فخر کی بات ہے۔ ایک عورت نے دوسرے عورت کا سمان اور اس کی عزت رکھی ہے کہ جب اسٹیج پر مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، اور سب اس پوسٹ کے ہیں کہ وہ آنے والی کسی بھی گریجویٹ لڑکی کو گولڈ میڈل پہنا سکتے ہیں، تو لڑکی جب آ رہی ہے اسٹیج پر کھڑی ہوئی ان پروفیسرز میں سے لڑکیوں کو اور جینٹس کے بجائے لیڈیز کے حوالے کرنا، تاکہ تم بھی وہ مقام پر ہو جس مقام پر کوئی جینٹس پروفیسر ہے، آپ کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ آپ لیڈی ہو کر کسی لڑکی کو آپ گولڈ میڈل پہنا سکتے ہیں۔ اس میں اونچ نیچ کی جو بات تھی کہ ہر آنے والی لڑکی کو مرد ہی گولڈ میڈل پہنا رہا ہے، بازو جو عورتیں کھڑی ہیں ان کی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں ہے، اسے ختم کر کے ایک عورت نے پیغام دیا کہ عورتوں کو بھی گولڈ میڈل پہنانے کا حق حاصل ہے، اور جب عورت ہو تو بالخصوص عورت کو گولڈ میڈل پہنائے، لڑکی کو عورت گولڈ میڈل پہنائے۔ تو گویا کہ اس مسلم لڑکی نے اپنے عمل سے یہ سبق دیا کہ عورت کا بھی سمان ہوتا ہے، جس میں عورت کو گولڈ میڈل عورت پہنانا زیادہ بہتر ہے۔ اور تیسری بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہ لڑکی اس زمانے میں جس حیا کے ساتھ پورے اسٹیج پر برقعے، نقاب، حجاب کے ساتھ آئی ہے، اس نے اپنے اسلام کی حیا اور پردے کی گویا کی نمائندگی کی ہے کہ مسلمان لڑکیاں دراصل ایسے پردے میں ہوتی ہیں، اور اگر مسلمانوں میں باپردہ لڑکیوں کو دیکھنا ہو جو پڑھائی میں بھی پیچھے نہیں ہیں اور اسلامی تعلیمات میں بھی پیچھے نہیں ہیں، ایسی لڑکیوں کو دیکھ لیا جائے موجودہ زمانے میں۔ ورنہ تو آپ دیکھ لیں کیا تھوڑا سا ہماری بچیاں کسی اسکول اور کالج میں پڑھنے کے بعد انگریزی تھوڑا فرفر بولنا آ گیا، تھوڑا انہیں کسی انگریزی میں کچھ لیکچر دینا آ گیا، تو پھر وہ انگریزی میں مہارت حاصل نہیں کرتی ہیں بلکہ انگریز بننے میں دلچسپی دکھاتی ہیں۔ انگریزی کیا تھوڑی سی آ گئی، انگریز بن کر پورے کپڑے اتارنے تیار ہو جاتی ہیں، بے برقع، بے لباس، برہنہ، نیم برہنہ ہونے تیار ہو جاتی ہیں۔ تو انگریزی زبان کا اثر ان پر اتنا ہوا کہ وہ مسلمان رہنا پسند نہیں کرتی ہیں۔ ایسے سماج میں اس لڑکی نے، ایسے ماحول میں اپنے حجاب اور نقاب کو باقی رکھا، یہ اس کے پردے اور حیا کی دلیل ہے۔ اور تیسری بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی کہ
آپ دیکھ لیں کہ اسلام کو اگر اسلامی تعلیمات کو اگر سمجھنا ہو تو پھر ان بچیوں سے سمجھیں جو اس پوسٹ پر پہنچنے کے بعد بھی پردے کو نہیں چھوڑتی ہیں، ورنہ تو ہماری کتنی بچیاں ایسی ہیں جو تھوڑا سا اسکول کا فنکشن ہو گیا اس میں ناچنے کے لیے تیار ہو گئیں، اور خود ہم نے وہ اسکولز بھی دیکھے ہیں جہاں پر مسلمان مائیں برقع پہن کر اپنی بچیوں کو اسٹیج پر لا کر چھوڑ رہی ہیں تاکہ وہ اسٹیج پر لوگوں کے سامنے ناچیں، اور جب وہ بچیاں ناچتی ہیں ان ماں اور باپ کے سامنے تو پھر وہ بھی سب کے برابر تالیاں بجاتی ہیں، وہ بھی خوشی کا اظہار کرتی ہیں۔ وہ ایک طرف وہ بے حس مائیں جہاں پر اپنی بچیوں کو اسٹیج پر نچانے کے لیے لا رہی ہیں، اور ایک طرف وہ لڑکی جو اپنے ماں باپ کی تعلیم و تربیت کے ساتھ اسٹیج پر پورے برقعے اور حجاب کے ساتھ آ رہی ہے۔ اور اس زمانے میں جبکہ ہر طرف بے حیائی ایک فیشن بن چکی ہے، ایسے موقع پر کسی لڑکی کا اس ماحول میں برقعے کے اور حجاب کے ساتھ باقی رہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہماری کتنی گھر کی عورتیں وہ ہیں جو کسی فنکشن میں اور شادی میں جائیں تو برقع ان پر بھاری لگتا ہے، حجاب ان کو بوجھ لگتا ہے، اور بے پردہ بے برقع ہو جانے کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ڈریس، ایسے زیورات اور ایسا سجنا سورنا اور ایسا میک اپ کر کے کسی شادی میں جاتی ہیں کہ وہ میک اپ اور زیورات دکھانے کے لیے وہ سر پہ دوپٹہ رکھنا گوارا نہیں کرتی، ایک دوسرے کے حسن کا تقابل گویا کہ ہو جاتا ہے، پرانی دلہنیں اور نئی دلہنوں کا کمپٹیشن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نئی دلہنوں اور پرانی دلہنیں سب گویا کہ بے برقع اور بے حجاب ہو جاتی ہیں۔ کھانے کی کرسیوں کو کپڑے سے ڈھانکا جاتا ہے اور ان لڑکیوں کو بے حجاب اور بے پردہ کیا جاتا ہے، اور ان کھانے کے بینچ میں ویٹر جو آتے ہیں وہ بھی مرد رکھے جاتے ہیں، اور وہاں پر سپلائی کرنے والے بھی مرد ہوتے ہیں، اور تمام خواتین ان سب کے سامنے ہنسی مذاق اور کھاتی بھی ہیں۔ تو ایسے ماحول میں جہاں پر چھوٹی چھوٹی بہانوں سے برقع اور پردہ ختم کیا جا رہا ہو، وہاں ایسی جگہ پر کسی لڑکی کا حجاب پر باقی رہنا وہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش بھی تھی، اور اس کے لیے بہت بڑا ایمانی ثبوت کا ایک جذبہ بھی تھا۔ ایسی بچیوں کو اور ایسے بچیوں کے ماں باپ کو ہمیں سلام کرنا چاہیے، اور ان کی اس تربیتی کارنامے کو سراہنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی بچی کی ویسی تربیت کی، اور اس بچی نے اپنے ماں باپ کی تربیت کو ویسے قبول بھی کیا ہے۔ ورنہ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی بچیوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں لیکن بچیاں ہیں کہ وہ تربیت قبول کرنے تیار نہیں۔ تو ہم ان لڑکیوں کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ مسلمان لڑکیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں اس زمانے کی باحجاب، تو ایسی بچیوں کو دیکھیں جو بھرے مجمع میں چاروں طرف سے ہنڈے ہوں، چاروں طرف سے بھیڑیوں ہوں، اور وہ JSR کے نعرے لگا رہے ہوں، ویسے موقع پر وہ اپنے برقعے اور حجاب کو باقی رکھ کر نعرے تکبیر کرتے ہوئے بزدل بننے کے بجائے بڑی ہمت کے ساتھ وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ وہ ہمت ہارنے کے بجائے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے ایمانی ثابت قدمی پر باقی رہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا کہ سنت زندہ کرتے ہوئے، دشمنوں کی طرف سے دی جانے والی تکالیف برداشت کرتے ہوئے، ذہنی ٹارچر برداشت کرتے ہوئے بھی وہ جیسے احد کہنا نہیں چھوڑتے تھے، ویسے یہ بچیاں جو اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے نعرے تکبیر لگاتی ہیں، حجاب پر باقی رہتی ہیں، وہ کبھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہتی ہیں۔ امید ہے کہ ان بچیوں کی نسل سے اللہ تعالیٰ ایسے مجاہدین اور ایسے محافظین پیدا کریں گے جن سے اللہ اسلام کی سربلندی کا کام لیں گے۔ یہ بچیاں رول ماڈل ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو بے برقع اور بے پردہ ہوتی ہیں، جو برہنہ اور نیم برہنہ ہو کر فیشن پرستی میں مبتلا ہو کر بوائے فرینڈ بنا کر ڈیٹنگ پہ جا کر اپنی عزت کا سودا کر لیتی ہیں۔ اور ہمارے لیے یہ بچیاں نمونہ نہیں ہیں جو بچیاں اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ایسی عیاشی میں مبتلا ہو جاتی ہیں جو بہت ہی زیادہ شرمناک اور خوفناک، ناقابل بیان ہوتی ہیں۔ آپ نے آج کل میں سوشل میڈیا پر ایک واقعہ سنا ہوگا جو بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ ایک مولانا نے لکھا کہ ان کے دوست پٹنہ کے سفر پر ٹرین میں سوار ہوئے تو ایک وضاقطع سے اسلامی لباس والے صاحب ان سے ملے، اور لگ رہا تھا کہ کوئی اہل علم میں سے ہوں گے، اور ان کی بیٹی دور بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے متعلق آ کر کہا کہ میری بیٹی پٹنہ کا سفر کر رہی ہے، تنہا ہے، براہ کرم آپ میری بچی کو تھوڑا نگرانی کر لیں، وہاں وہ اپنے کالج چلی جائے گی، وہاں ہاسٹل میں پڑھتی ہے۔ تو انہوں نے مسلمان ہونے اور پھر
متشرع ہونے کی وجہ سے اس کی خیرخواہی میں اس بچی کی حفاظت اور نگرانی کی ذمہ داری قبول کر لی اور یہ کہہ دیا کہ آپ اپنی بچی سے کہہ دیں کہ کچھ بھی ضرورت ہو تو میری گھر والی سے کہہ دیں، میں اپنی فیملی کے ساتھ سفر کر رہا ہوں۔ اور وہ چلے گئے اور یہ سامان جوڑنے میں رہ گئے۔ رات گزرنے کے بعد دیکھا کہ سیٹ پر ہنسی مذاق چل رہی ہے اور دل لگی کی آوازیں آ رہی ہے، تو دیکھا کہ بازو والی سیٹ پر غیر مسلم لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور وہی مسلمان لڑکی جس کی حفاظت کے لیے اس کے والد محترم بڑی منت سماجت کے ساتھ ان صاحب سے درخواست کیے تھے کہ اس بچی کی تھوڑی نگرانی کر لیں، سفر میں اکیلی جا رہی ہے، کچھ مال اور جان اور عزت کا نقصان نہ ہو جائے۔ وہی لڑکی رات کے اندھیرے میں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ، جس کے ہاتھ میں کڑا ہے اور مخصوص قسم کا دھاگا بندھا ہوا ہے، ہنسی اور دل لگی اور مذاق چل رہا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ان صاحب نے جب دیکھا اور تنبیہ کرنے کی نگاہ سے دیکھا، تھوڑی دیر شرمائی، پھر اس کے بعد نڈر ہو کر اندر سے کہاں سے وہ جرأت اور بے حیائی اس کے اندر سے آ گئی، بے حیا بن کر ہنسی مذاق کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور پھر ایک ہی چادر میں وہ لڑکا لڑکی دونوں سو جاتے ہیں اور پھر رات گئے تک اسی ایک ہی چادر ایک ہی سیٹ میں لیٹے رہتے ہیں۔ آپ بتائیے، جوان لڑکی، مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ایک ہی سیٹ پر ایک ہی چادر میں اکیلے، کوئی اس کا باپ بھائی نگران نہیں ہے، لیٹے ہوئے ہیں، کیا کوئی برائی نہیں ہوگی؟ کیا اس میں کوئی ناجائز نامناسب حرکت نہیں ہوگی؟ وہ باپ اپنی بچی کو پڑھانے کے لیے دور بھیج رہا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے کسی کو ذریعہ بھی بنا رہا ہے، لیکن بچیاں جب تربیت قبول کرنے تیار نہیں ہوتی ہیں تو ماؤں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر برقعے اور پردے کے ساتھ وہ گھر سے نکل رہی ہے اور ٹرین میں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ وہ عیاشی کر رہی ہے۔ انہوں نے چاہا کہ اس کا ویڈیو بنا لیں، انہوں نے چاہا کہ اس کے فوٹو لے لیں، چاہا کہ اس کو کسی طرح اس کے والد کو اطلاع کر دیں، لیکن چونکہ والد محترم کا نمبر نہیں لیے تھے تو سارا سفر افسوسی کرتے رہے۔ انٹرفیئر کریں گے، بالغ لڑکوں اور لڑکیوں کے معاملے میں انٹرفیئر کرنے پر ماں باپ کو بھی پکڑا جا سکتا ہے، تو باہر والا آدمی کیا انٹرفیئر کرے گا؟ وہ صاف بول دے گی کہ آپ کون ہیں مجھے بولنے والے، میری مرضی ہے، میں بالغ ہو چکی ہوں، جو چاہے کر سکتی ہوں، عیاشی کر سکتی ہوں، بدکاری کر سکتی ہوں، زنا کر سکتی ہوں، آپ کون ہیں مجھے دخل دینے والے؟ چونکہ حرام کاری کی جب عادت پڑ جاتی ہے تو پھر کوئی عزت دار دکھائی نہیں دیتا، حتیٰ کہ وہ ماں باپ سے بھی لڑنے تیار ہو جاتی ہے۔ ساری رات اسی طرح بے حیائی کا معاملہ چلتا رہا اور جب صبح ٹرین پہنچی تو جو حجاب اس کے چہرے پہ تھا وہ بھی نکل گیا اور جو برقع اس کے بدن پہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور بالکل ہندوانہ کلچر اور تہذیب میں سادہ اپنے کپڑوں میں، جسمانی کپڑوں میں وہ اپنے بوائے فرینڈ غیر مسلم کے ساتھ ٹرین سے اتر کر چل دیتی ہے۔ گھر سے آئی تھی برقعے کے ساتھ، کالج پہنچی ہے تو برقع ختم ہو گیا، گھر سے آئی تھی حجاب کے ساتھ، کالج پہنچی تو حجاب ختم ہو گیا، گھر سے آئی تھی تنہا لیکن یہاں سفر میں بوائے فرینڈ مل گیا، گھر سے آئی تھی باپ کی حفاظت میں اور کسی دوسرے آدمی کی حفاظت میں، لیکن یہاں بے محفوظ ہو کر بوائے فرینڈ کے ساتھ عیاشیاں شروع ہو گئی۔ یہاں ہمیں چند باتیں جو سمجھنے کی ہے، پہلی چیز یہ ہے، ہر ماں باپ چاہتے ہیں اپنی بچیوں کو پڑھانا، لیکن کیا ان ماں باپ کو یہ دکھائی نہیں دیتا ہے کہ بچیوں کا ماحول کیسے بگڑتے جا رہا ہے، کالجوں کا ماحول کیسے بے حیائی کا بنتے جا رہا ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنانا کتنا نارمل ہو چکا ہے، تو پھر کیسے ہمت کی جا رہی ہے کہ اپنی بچیوں کو کالج میں کو ایجوکیشن سسٹم میں پڑھا کر ہم مطمئن رہ جائیں۔ پڑھانا منع نہیں ہے، اونلی فار گرلس، ویسی کالج کا انتخاب کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ دوسری چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم اپنی بچیوں کو ہاسٹل میں چھوڑ دیتے ہیں، ہاسٹلوں کا حال، خاص طور سے گرلس ہاسٹلوں کا حال کبھی دیکھ لیجئے، کبھی پوچھ لیجئے، جینس ہاسٹلوں سے اتنی شکایت نہیں ہے جتنا گرلس ہاسٹلوں سے شکایت ہو رہی ہے۔ بوائے فرینڈ بنانا اتنا آسان ہے کہ گرلس ہاسٹل کے کوئی رولز فالو نہیں کیے جاتے ہیں، ہاسٹل کے نگرانی کرنے والے نگران جو ہاسٹل کھولنے کے بعد دم ہو جاتے ہیں، پریشان ہو کر بند کر دیتے ہیں کہ اتنی بری خبریں وہاں پر سننے کو ملتی ہیں۔ کوئی بوائے فرینڈ ہفتے 2 ہفتے میں بن جاتا ہے، ہاسٹل سے 4 قدم کے فاصلے پر بائک لیے کھڑے رہتا ہے، وہ سارا شہر گھماتا ہے، عیاشی اور مزے کرتا ہے اور ہاسٹل سے چند قدم فاصلے پر لا کے چھوڑ دیتا ہے۔ کون پوچھنے والا ہے؟ ہاسٹل میں کسی لڑکے کا انٹر نہیں ہوگا، لیکن ہاسٹل کے باہر تو کسی بھی لڑکے سے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں۔ ہاسٹلوں کا ماحول
ہمارے اکابر نے، علماء دیوبند نے لڑکیوں کے اقامتی اداروں کو منع کر دیا. حافظہ عالمہ بننے والی لڑکیوں کو اقامتی ادارے کھولنے میں منع کر دیتے ہیں کہ قرآن حدیث جہاں پر پڑھائی جاتی ہے وہاں پر بھی اس طرح کے حالات کا اندیشہ ہو سکتا ہے. اس اندیشے پر بھی ان لوگوں نے منع کر دیا، حالانکہ یقینی بات نہیں ہے. نگرانی بہت سخت ہوتی ہے. خدا رسول کی تعلیمات اور وعیدات سکھا کر سنا کر وہاں پر اندر نگرانی کرنے والی بھی خواتین موجود ہوتی ہیں. اتنا احتیاط برتی جاتی ہے. اور ہاسٹلوں میں جہاں پر گندی فلمیں، ناجائز تعلقات اور بری باتیں جہاں پر عام ہو، حتیٰ کہ ایک کالج میں بعض قریبی جان پہچان کی خواتین بیان کرنے کے لیے جب وہاں پر گئیں تو ایک کالج کے پرنسپل نے، مسلم کالج ہے، تمام لڑکیوں کا کالج ہے، وہاں پر اس کالج کے پرنسپل نے ان بیان کرنے والی خاتون سے کہا آپ ان بچیوں کو نماز کی اور برقعے کی فلاں کی بات کرتے ہیں، پہلے ان بچیوں کو جو یہاں پر پڑھ رہی ہیں یہ بتاؤ کہ یہ نشہ اور گانجا کر رہی ہیں، گانجا کرتی ہیں، نشہ کرتی ہیں، شراب پیتی ہیں، اور کون ہے؟ مسلمان لڑکیاں سگریٹ پیتی ہیں اور کالج اور ہاسٹل میں پڑھ رہی ہیں. آپ بتائیے ہاسٹلوں کی زندگی میں جہاں بچیوں کی تربیت اتنی بگڑتی جا رہی ہو، کس بھروسے پہ ہم اپنی بچیوں کو ہاسٹل میں چھوڑ رہے ہیں. تو تیسری بات ہمیں سمجھنے کی ہے، گھر سے دور اپنی بچیوں کو بھیج کر پڑھانا، جہاں پر نگرانی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے. کیا بھروسہ ہے تمہیں ہماری بچی گھر سے دور رہ کر اس کی عزت محفوظ رہے گی؟ کتنے واقعات کو نہیں دیکھے ہیں آپ نے جہاں پر بچی گھر میں ہوتے ہوئے بھی ناجائز تعلقات اور دوستیاں ہو جاتی ہیں اور بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں. آپ اپنی بچی کو گھر سے دور رکھ کر یہ اطمینان کر رہے ہیں کہ ہماری بچی محفوظ رہے گی. گھر میں رہی بچیاں محفوظ نہیں ہیں، گھر بیٹھی بچیاں محفوظ نہیں ہیں. دور بھیج کر آپ اپنی بچیوں میں یہ اعتماد کر لیتے ہیں کہ ہماری بچیوں کی عزت محفوظ ہے. دیکھ لیجئے ایک واقعہ جو پیش آیا، ایسے ہزاروں واقعات ہیں جو ہمارے سامنے نہیں آ رہے ہیں، لیکن عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، کنواراپن ختم ہو رہا ہے، حیا ختم ہوتی جا رہی ہے. اور پھر ایک چیز ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ لڑکیوں کو تنہا سفر کرانا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب لڑکے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مرد تنہا سفر نہ کرے، اکیلا سفر کرنے والا شیطان ہے، اور عورت کو اکیلا، لڑکی کو اکیلا سفر کیسے کرا دیا جائے گا. اور پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ عمرے اور حج کا سفر بھی بغیر محرم کے نہیں کرنا چاہیے اور جائز نہیں ہے. تو آپ اپنی بچی کو کالج پڑھانے کے لیے بغیر محرم کے کیسے بھیجا دیں گے؟ روزانہ صبح شام بھائی بائک میں بٹھا کر، باپ بائک میں بٹھا کر کالج چھوڑ کر پھر شام میں لینے کے لیے آتا ہے. تو ان کالجوں کا حال بدتر ہے جہاں باپ اور بھائی کالج کے سامنے بہن اور بیٹی کو چھوڑ کے گیا، آدھے گھنٹے کے بعد بیٹی وہاں سے نکل گئی اور پھر پورا شہر گھوم کے عیاشی کر کے کالج کا وقت ختم ہونے سے پہلے پھر آ گئی اور باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ بڑی شرافت سے گھر واپس لوٹتی. وہ وہاں جہاں عزتیں محفوظ نہیں ہیں، آپ اکیلے بھیج کر یہ سوچتے ہیں کہ ہماری بچیوں کی عزتیں محفوظ ہیں. الحاد آتا ہے، ارتداد آتا ہے، بے حیائی آتی ہے، کو ایجوکیشن سسٹم سے ہماری بچیاں مرتد ہو جاتی ہیں، غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں، ناجائز اور حرام بچے جنم دینے کے لیے غیر مسلموں کا بستر بنتی جا رہی ہیں. یہ سب واقعات میں ہم ماں باپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. ایسی ڈگریوں کا کیا کریں گے جہاں پر بچیوں کی عزت نیلام ہو جائے؟ ایسی پڑھائی اور ایجوکیشن کا کیا کریں گے جہاں پر ہماری بچیوں کی عزت محفوظ نہ رہے؟ اس واسطے یہ باتیں، یہ واقعات ہمارے لیے عبرت اور سبق کا نمونہ ہے. ایک طرف وہ مسلمان لڑکی بھی ہے جو عزت اور حیا کے ساتھ اسٹیج پر آتے ہوئے بڑی پردے اور حیا کا مظاہرہ کرتی ہے، اور دوسری طرف وہ لڑکی بھی ہے جہاں پر اسٹیشن میں اور ریلوے ٹرین میں بوائے فرینڈ کے ساتھ گل چھرے بھی اڑاتی ہے اور عیاشی بھی کرتی ہے. ہماری بہنیں ان دونوں واقعات کو سامنے رکھ کر سمجھ لیں کہ آپ کیسی بننا چاہتی ہیں. آپ باحیا بننا چاہتی ہیں یا بے حیا بننا چاہتی ہیں؟ آپ اپنے شوہر کی بننا چاہتی ہیں یا کسی عیاشی اور زانی اور بدکار کی بننا چاہتی ہیں؟ آپ اپنے بچوں کی اچھی ماں بننا چاہتی ہیں یا آپ اپنے بچوں کی بے حیا اور زانیہ ماں بننا چاہتی ہیں؟ یہ دونوں راستے اس زمانے میں حیا اور بے حیائی کے کھلے ہیں. جو جس راستے پہ چلے گا اسے وہ منزل ملے گی.